السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 18۔ ناظرین، ایپیسوڈ 17 میں آپ جان چکے ہیں کہ جب موسیٰ بن نصیر اندلس کی طرف روانہ ہوئے تو موسیٰ بن نصیر جن جن علاقوں میں گئے وہاں کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بغیر جنگ کے یہ تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ناظرین، جب موسیٰ بن نصیر نے اشبیلیا، کارمونیا، بوسنیا کو فتح کر لیا، اس کے بعد موسیٰ بن نصیر مریڈا کی طرف بڑھے۔ ناظرین، جب موسیٰ بن نصیر کا لشکر مریڈا پہنچا تو مریڈا والوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر لیے اور فصیل پر چڑھ گئے۔ موسیٰ بن نصیر سمجھ گئے کہ مریڈا والے لڑنے کے ارادے سے فصیل پر چڑھ گئے ہیں۔ کونٹ جولین سے انہیں معلوم ہوا کہ اس قلعہ کے اندر کم از کم 50,000 سپاہی موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ بن نصیر نے اپنا ایک قاصد اپنے بیٹے عبدالعزیز کے پاس روانہ کر دیا کہ امدادی لشکر لے کر جلد از جلد یہاں آ جائیں۔ ادھر انہوں نے قاصد مریڈا والوں کے پاس بھی بھیجا کہ وہ صلح کر لیں، لیکن شہر والے آمادہ نہ ہوئے اور ایک معزز شخص نے بلند آواز میں کہا کہ اپنے معزز سردار سے کہو کہ اس قلعہ کی فتح کا خیال دل سے نکال کر کسی اور طرف چلا جائے۔ جب قاصد نے واپس آ کر تمام صورتحال سے موسیٰ بن نصیر کو آگاہ کیا، موسیٰ بن نصیر نے لشکر میں منادی کرا دی کہ رات کو حملے کے لیے تیار رہیں اور اگلے روز مریڈا پر حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک اس لشکر کو زور آزمائی کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ بغیر لڑے ہی انہیں فتوحات ملی تھیں، مگر اب انہیں امید ہو چکی تھی کہ مریڈا والوں سے جنگ ضرور ہوگی۔ وہ امیر کے اعلان کو سن کر بہت خوش ہوئے اور ساری رات لڑائی کی تیاری کرتے رہے۔ موسیٰ بن نصیر عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، لیکن پچھلی رات میں اٹھ کر وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ پروردگار عالم سے عرض کی، اے خدائے بے نیاز، آج اس زمین پر تیری الوہیت کی منادی اور سچے دل سے تیری عبادت کرنے والے صرف مسلمان ہی ہیں۔ وہ مسلمان جو تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور اطاعت گزار ہیں، جو تیرے اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اگرچہ تو بے نیاز ہے اور تجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کون تیری عبادت کرتا ہے، کون تجھے مانتا ہے اور کون تیری توحید کا قائل اور اس کا مبلغ ہے، لیکن مسلمان تیرے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں تیرے ہی بھروسے پر کرتے ہیں، تو ان کی مدد کر اور انہیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ یہ دعا مانگ کر موسیٰ بن نصیر اٹھ کھڑے ہوئے اور صبح تک کلام الہی پڑھتے رہے۔ صبح کو انہوں نے نماز پڑھائی اور مسلمانوں کو مسلح ہو کر قلعہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ مسلمان فوراً اپنے اپنے خیمے میں پہنچے اور مسلح ہو کر فصیل کی طرف نکل کر صف بستہ ہونے لگے۔ ناظرین، ابھی مسلمانوں کی صفیں درست نہ ہوئی تھیں کہ قلعے کا پھاٹک کھلا اور عیسائی سواروں کا سیلاب قلعہ میں سے نکل کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ موسیٰ بن نصیر اور مسلمانوں نے انہیں قلعہ سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ انہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہے، سامان حرب پر ناز ہے اور فخر و غرور کے مجسمے بن کر مسلمانوں کو فنا کرنے کے لیے بڑے ہی عزم اور بڑے ارادے سے قلعہ سے باہر نکلے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کو دور تک پھیلا دیا، صف بندی کر لی اور مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ عیسائیوں کا لشکر برابر آ رہا تھا اور آ کر مسلمانوں کے لشکر کے محاذ میں پھیلتا جا رہا تھا۔ عیسائیوں کے افسران ان کی صف بندی کرتے جا رہے۔ اس وقت تک آفتاب بلند ہو گیا تھا اور دھوپ پھیل گئی تھی۔ سرفروشوں کے لباس اور ہتھیار دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے دیکھا کہ قلعہ کے پھاٹک کے اوپر ایک خوبصورت سیدری ہے جس کے دروازے نہایت شاندار اور خوبصورت ہیں۔ اس سیدری میں چند کرسیاں ڈالی گئی ہیں اور ان میں ایک کرسی پر ایک نہایت حسین خاتون بیٹھی ہے جس کی ریشمی پوشاک اور جواہرات و زیورات اتنے فاصلے ہونے پر بھی چمک رہے تھے۔ اس وقت موسیٰ بن نصیر کے پاس کونٹ جولین موجود تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس سے دریافت کیا، یہ سامنے دروازہ کے اوپر کون عورت بیٹھی ہے؟ جولین نے غور سے دیکھ کر کہا، یہ شاہ رازرک کی بیوی نائلہ ہے۔ اب عیسائی لشکر میں طبل جنگ پر چوٹیں پڑیں اور اس کی ہیبت ناک آواز سے تمام میدان گونجنے لگا۔ موسیٰ بن نصیر نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو 25,000 عیسائی صف بستہ نظر آئے اور سامنے فصیل پر بھی بے شمار عیسائی سپاہی کھڑے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے بھی اپنے لشکر کو بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مسلمانوں کی صفیں بھی سمندر کی طوفان خیز موجوں کی طرح آگے بڑھنے لگیں۔ دونوں لشکر دو کوہ شکن موجوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تیروں کی جنگ کر کے لڑائی کو طول نہیں دینا چاہتے، کیونکہ دونوں فوجوں میں سے کسی نے بھی کمانیں نہ سنبھالی تھیں بلکہ برابر ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ اب عیسائیوں نے ایک شور عظیم کے ساتھ تلواریں میانوں سے نکال کر ہاتھوں میں اٹھا لیں۔ صاف و شفاف تلواریں دھوپ میں جگمگاتی آنکھوں میں چوند پیدا کرتی ہوئی بلند ہوئیں۔ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر اپنی تلواریں ہاتھوں میں لے کر تولیں۔ چونکہ دونوں لشکر برق رفتاری سے بڑھ رہے تھے، اس لیے دونوں کی زبردست ٹکر ہوئی۔ ٹکر ہوتے ہی تشنا تلواریں انسانوں کی طرف لپکیں اور ان سے بچنے کے لیے سپاہیوں نے سیاہ ڈالیں اٹھا لیں۔ کیونکہ جنگ تمام پہلی صف میں شروع ہوئی تھی اور پہلی صف شمال سے جنوب تک تقریباً 1 میل لمبی تھی، اس لیے تا حد نگاہ تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھیں۔ عیسائی بڑے جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد تمام مسلمانوں کو قتل کر ڈالیں، مگر مسلمان بھی غیظ و غضب میں بھرے ہوئے نہایت پھرتی سے حملے کر رہے تھے۔ ان کی تلواریں زبردست عیسائیوں کو کاٹ رہی تھیں۔ جو مسلمان عیسائیوں پر حملہ کرتا تھا اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا تھا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کی پہلی صف کو الٹ دیا، اس کے ایک ایک سپاہی کو چن چن کر مار ڈالا تھا، اور اب انہوں نے دوسری صف پر حملہ کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار لیے نہایت جوش و خروش اور دلیری سے لڑ رہے تھے اور قتل کر رہے تھے۔ وہ ضعیف العمر تھے، اتنے بوڑھے کہ ان کی داڑھی برف کے مانند سفید تھی، مگر دل جوان تھا اور جوانی کسی امنگ اور جوانوں ہی کے جوش سے لڑ رہے تھے۔ ان کی شمشیر خارشگاف نہایت پھرتی سے اٹھتی تھی اور نہایت تیزی سے کاٹ ڈالتی تھی۔ انہیں اس طرح لڑتے دیکھ کر تمام مسلمانوں کو جوش آ رہا تھا اور ہر مسلمان نہایت شدت اور دلیری سے حملے کر رہا تھا۔ چونکہ مسلمان لڑائی میں کچھ ایسے مصروف تھے کہ انہیں اپنے تن بدن تک کا ہوش نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی حفاظت سے غافل ہو گئے اور غافل ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے، مگر کثرت سے نہیں جس طرح عیسائی مر رہے تھے۔ عیسائیوں کی تو پہلی اور دوسری صفوں کا صفایا ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی پہلی صف میں سے چند مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مرنے والوں کے گھوڑے دولتیاں جھاڑتے پھر رہے تھے، ان کا جس طرف رخ ہوتا وہ لاتے مارنے لگتے تھے۔ ان گھوڑوں سے مسلمان اور عیسائی دونوں کو نقصان پہنچ رہا تھا، چنانچہ کچھ مسلمانوں نے انہیں پکڑ کر عیسائیوں کی طرف بھگا دیا۔ زخم خوردہ گھوڑوں نے عیسائی لشکر میں پہنچ کر کچھ ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ عیسائیوں کو ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو گیا۔ جبکہ عیسائی ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں نے ان پر پوری شدت سے حملہ کر دیا۔ اب عیسائیوں پر دوہری مار پڑنے لگی۔ ایک گھوڑے ان کو زخمی کر رہے تھے تو دوسرا مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ اسی سے وہ گھبرا اٹھے اور ان کی گھبراہٹ مسلمانوں نے دیکھ لی۔ انہوں نے اور زور شور سے حملہ کرنے شروع کر دیے اور ہر طرف ہر محاذ پر ایسی خونریز جنگ کی کہ لاشوں پر لاشیں بچھا دیں۔ عیسائیوں نے مقابلہ کے لیے کچھ ہاتھ پیر مارے، مگر مسلمانوں کے جوش کے سامنے کچھ نہ کر سکے اور مرنے لگے۔ باوجود کہ عیسائی زیادہ مر چکے تھے اور اب بھی مر رہے تھے، ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان عیسائیوں کو ختم کرنے میں کچھ ایسے مشغول ہوئے تھے جیسے انہوں نے انہیں ختم کر کے چھوڑنا ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں ڈھالیں لیے، دوسرے میں تلوار پکڑے بڑی پھرتی سے حملے کر رہے تھے۔ اب تک مسلمانوں نے عیسائیوں کی کئی صفیں الٹ دی تھیں اور ان کے اگلے سواروں کو پچھلوں سے ملا دیا تھا۔ عیسائیوں کو مسلمانوں پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بہت کم ہیں اور پھر بھی ایسے جوش سے لڑ رہے ہیں کہ خود تو مرتے نہیں، عیسائیوں کو برابر قتل کیے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان لڑتا بھی تو شاذ و نادر عیسائیوں کے افسر انہیں للکار کر جوش دلا رہے تھے۔ انہیں کہہ رہے تھے کہ مسلمان کم ہیں، تمہاری ذرا سی ہمت اور تھوڑا سا استقلال ان کا خاتمہ کر دے گا۔ عیسائی سوار بھی یہی سمجھ رہے تھے، لیکن جب بھی وہ جوش میں آ کر حملہ کرتے، مسلمان انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیتے تھے اور ان کے جوش اور ان کی جرت کا یہ نتیجہ ہوتا کہ وہ بیچارے قتل ہو کر گر پڑتے تھے اور اپنے وجود سے میدان جنگ کو پاٹ دیتے تھے۔ مسلمان ایسی جوش و خروش میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس بات کا بھی خیال چھوڑ دیا کہ وہ ہر طرف سے دشمن کے نرغے میں ہیں اور انہیں سنبھل کر لڑنا چاہیے۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، ہر حملے میں عیسائیوں کی تعداد کم کرتے چلے جاتے تھے۔ اس وقت دوپہر ہو گئی تھی، آفتاب عین سر پر آ گیا تھا، شدید گرمی اور لڑنے والوں کو پسینہ آ رہا تھا، مگر نہ انہیں گرمی کا خیال تھا نہ پیاس کا۔
وہ لڑائی میں مصروف تھے اور جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ نائلہ قلعے کے دروازے پر بیٹھی میدان کارزار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسی حسین تھی کہ دور سے بھی چاند کی طرح چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ بن نصیر بھی جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ ان کے ایک طرف ان کا بیٹا عبداللہ اور دوسری طرف دوسرا بیٹا مروان تھا، اور یہ دونوں جوش اور دلیری سے لڑ رہے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے سنبھل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرہ کو سن کر مسلمان بھی سنبھل گئے اور انہوں نے بھی ایک ساتھ اس پرہیبت نعرہ کی تکرار کی، اور نعرہ لگاتے ہی عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بے تحاشا قلعہ کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، ہر طرف سے انہیں گھیر کر مولی کھیرے کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ عیسائیوں کو قتل کر کے ان کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ ہی قلعہ میں داخل ہو جائیں گے، لیکن عیسائیوں نے پھاٹک بند کر لیا۔ کچھ لشکر تو قلعہ میں بند ہو گیا، مگر اب بھی بے تحاشا عیسائی باہر رہ گئے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک عیسائی کو بھی زندہ نہ چھوڑا، اور ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالا۔ چونکہ پھاٹک مضبوط تھا اور آسانی سے اسے توڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے واپسی کا اشارہ کیا اور اسلامی لشکر واپس لوٹ کر خیموں میں آ گیا۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کیسے یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور فتح ہوا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔